الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اس مسجد میں آ کر کے بڑی مسرت ہوتی ہے کہ آپ حضرات وقت سے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، دلچسپی سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے حسنات میں درج کرے اور اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا کرے۔ ہر انسان کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سونے کا موقع انسان کو ملتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ میں یا 2 مرتبہ میں اپنی نیند پوری کرتا ہے۔ سونے اور جاگنے کا یہ نظام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلسل ایسا نہیں بنایا کہ جاگتا ہی رہے انسان، تھک جائے گا، بیزار ہو جائے گا، اکتا جائے گا۔ نیند یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ نیند لیتا ہے انسان تو اس کے جسم کو راحت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ دن میں، رات میں تمہیں نیند آتی ہے، سوتے ہو اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، اس کا رزق تلاش کرتے ہو۔ سونے اور جاگنے کے تعلق سے شریعت کی کچھ تعلیمات ہیں، کچھ ہدایات ہیں۔ چونکہ ہر انسان کو روزانہ اس سے سابقہ پڑتا ہے، روزانہ انسان سوتا ہے، تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ جاننا چاہیے کہ ہماری شریعت کی کیا تعلیمات ہیں، اس تعلق سے کیا ہدایتیں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایتیں دی ہیں، اور آپ کے معمولات کیا تھے، آپ کیسے کیا کرتے تھے، سوتے تھے تو آپ کیسے سوتے تھے، اور کیا آپ نے اس تعلق سے ہدایتیں دی۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ کہ جلد سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رات میں عشاء کے بعد جلد سے جلد سونے کی کوشش کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دھیرے دھیرے ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ لوگ دیر تک جاگتے ہیں، گھروں کے اندر بھی، گھروں کے باہر بھی،
اگر انسان کو کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عشاء کے بعد جلد سے جلد سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے اگر کوئی سوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی عشاء کی نماز خطرے میں پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ جاگ نہ پائے عشاء کے لیے، تو اس لیے عشاء سے پہلے، الا ہے کہ آدمی بہت ہی زیادہ تھکا ہوا ہے، کہیں سے آیا ہے اور بہت زیادہ تھکا ہے، مجبور ہے، تو مطلب یہ کہ بالکل منع بھی نہیں ہے، لیکن عام حالات میں انسان کو نہیں سونا چاہیے۔ اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا، محفل جمانا، غیر ضروری میٹنگیں کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، کوئی ضرورت ہے عشاء کے بعد، کوئی ضروری میٹنگ ہے، کوئی پروگرام ہے، تو منع بھی نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں انسان کو یہ چاہیے کہ عشاء کے بعد جتنی جلد ہو سکے وہ سو جائے۔ یہ طبی شرعی لحاظ سے بھی یہی مناسب ہے، اور طبی لحاظ سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی یہی مناسب ہے کہ سویرے بستر پر جاؤ، سویرے اٹھ جاؤ۔ اب معمول یہ بن گیا ہے کہ دیر سے سوتے ہیں، دیر سے جاگتے ہیں، ادھر بھی دیر ادھر بھی دیر، جب ادھر دیر ہوگی تو لازماً ادھر دیر ہوگی، لازماً فجر کی جماعت چھوٹے گی، اور فجر ہی کی جماعت کیا چھوٹے گی، کتنے لوگ 9 بجے تک، 10 بجے تک ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو یہ جو جسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ایسا ہی بنایا ہے، اس کو ایک مقدار نیند کی ملنی چاہیے، تو جب تک وہ مقدار پوری نہیں ہوتی تب تک انسان اچھی طرح سے وہ جسمانی اعتبار سے وہ کوئی کام نہیں کر پاتا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا فائدہ سویرے سونے میں یہ ہے کہ جب سویرے سوئے گا آدمی اور سویرے جاگے گا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، اور اللہ نے توفیق دیا اس کو تہجد بھی پڑھنے کی عادت ہے، تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو فجر سے کچھ پہلے وہ بیدار ہو جائے گا، تہجد بھی ادا کر سکے گا، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے گا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے انسان پڑھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی ہے امت کو کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے صبح کے کام میں تو برکت دے، صبح کے کام میں برکت دے۔ تو جو کام انسان صبح سویرے کرتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے دعا کی ہے اس کی۔ آپ کر کے دیکھیے، کوئی بھی کام ہو، یہاں تک کہ پڑھنے کا کام ہے، لکھنے کا کام ہے، بنائی کا کام ہے، اور کسی طرح کا کام ہے، جو کام بھی آپ سویرے کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، ڈھیر سارا خیر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ ہم محسوس نہیں کرتے اس وقت تک کہ ہاں ہم کو کیا حاصل ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو سویرے خود بھی سونے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بال بچوں کو بھی تاکید کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ دیر تک نہ جاگے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جب سے یہ چیز انسان کے ہاتھ میں آئی ہے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے، تو اس میں رات دیر تک، بلکہ کتنے تو صبح تک اسی میں غرق رہتے ہیں، اور جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تب جا کر کے وہ سوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خراب عادت ہے، یہ انسان کے جسم کے لیے بھی تباہی کا سبب ہے، اور دینی اعتبار سے تو غلط ہے ہی۔ اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ صبح کے کام میں برکت دے اللہ تعالیٰ میری امت کو، اس دعا سے بھی انسان محروم رہے گا ہمیشہ۔ سونے سے پہلے
کچھ ہدایتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں کہ سونے سے پہلے یہ کام ضرور کر لیا کرو۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے، یا ایک حدیث ہے جس میں 3-4 چیزوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جانے لگو تو اغلق بابک واذکر اسم اللہ واطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ وأوقِ سقاءک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک واذکر اسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے گھر کا دروازہ بند کرو۔ رات میں جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو۔ ہم دروازہ تو ضرور بند کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی فکر بھی لاحق رہتی ہے، لیکن کیا بسم اللہ پڑھ کے بند کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو آج سے عہد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد کر کے بسم اللہ، جب بھی دروازہ بند ہی کرنا ہے لیکن بسم اللہ پڑھ کے بند کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، کہ شیطان ایسے بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ اللہ کا نام لے کر کے آپ نے بند کیا ہے، اب شیطان باہر تو باہر، اب وہ گھر میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو پہلا کام یہ۔ دوسرا، یا اس میں سے جو کام چاہے پہلے کریں بعد میں کریں اپنی ترتیب سے، کہ بتی بجھائیں تو اللہ کا نام لے کر کے بجھائیں۔ سونے سے پہلے بتیاں بھی بجھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبائیں۔ اطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے اپنا چراغ بجھاؤ، اپنی بتی بجھاؤ۔ اسی طریقے سے اوقِ سقاءک، اپنے مشک کا منہ باندھو بسم اللہ پڑھ کر کے۔ پہلے جو ہے چمڑے کے برتن میں پانی رکھا جاتا تھا، ابھی ماضی قریب تک یہ سب چیزیں پائی جاتی تھی۔ چمڑے کا وہ رہتا تھا جھولے نما، اور اس کا منہ پتلا رہتا تھا، اسی میں پانی رکھتے تھے۔ اب اس کے بعد گھڑا آیا، اور اس کے بعد اب بوتل اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پانی کے برتن کا منہ باندھ دو، اور وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر کے، اس لیے کہ اس زمانے میں وہی گھر میں پانی رکھنے کی وہی ایک ہی شکل ہی ہوتی تھی۔ اسی مشک کے اندر، چمڑے کے برتن کے اندر پانی رکھا جاتا تھا، اس کا چھوٹا منہ ہوتا تھا، اس کو باندھ دیتے تھے تاکہ کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو۔ یہ کام بھی سونے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کے کرو۔ اب آج کے زمانے میں اور کوئی چیز ہے پانی رکھنے کی، اگر پانی کھلا ہے تو اس کو ڈھانک کر کے رکھا جائے، جیسا کہ اس کے بعد والا لفظ ہے کہ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، کہ اپنا برتن بھی ڈھانکو اللہ کا نام لے کر کے۔ کوئی بھی برتن ہے جس میں کوئی سامان ہے، پانی ہی ہے، دودھ ہے، یا اور کوئی چیز ہے، اس کو اللہ کا نام لے کر کے اس کو ڈھانک دو۔ کوئی برتن کھلا مت چھوڑو اس طرح کا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی تاکید ہے کہ وَلَوْ أَن تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا، ایک لکڑی ہی صحیح اس برتن پر رکھ دو، یعنی اگر برتن ڈھانکنے کے لیے کوئی ڈھکن وغیرہ نہیں ہے، کوئی لکڑی ہے کوئی پتلی سی، وہ بھی اس پر رکھ دو، یعنی تم کو احساس رہے کہ ہمیں اس برتن کو ڈھانکنا چاہیے، آج ڈھانکنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے ہمارے پاس، تو لے آؤ جو ہے ایک لکڑی ہی اس پر رکھ دے۔ یہ سب کام جو ہے، یہ 4 چیز ہوئی۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر کے بتی بجھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کے مشک کا منہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر کے ہر برتن کو ڈھانک دو۔ اور اسی طرح سے ایک چیز اور، کہ سونے سے پہلے گھر میں اگر آگ جل رہی ہو کسی بھی شکل میں تو اس کو بجھا دو۔ ایک تو چراغ بجھانا ہی ہے، اب وہ چراغ جس شکل میں ہو، آج تو چراغ یہ سب ہیں بٹن سے جلنے والے، لیکن اگر کبھی وہ چراغ بھی تیل والا چراغ جلائے ہیں تو اس کو بھی بجھانا ہے۔ اور کسی بھی قسم کی آگ اگر گھر میں جل رہی ہے تو اس کو بھی سونے سے پہلے لازماً بجھا دو۔ ٹھنڈی کے زمانے میں لوگ آگ جلاتے ہیں گھر میں، انگیٹھیاں جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں، تو سونے سے پہلے اس کو بھی بجھا دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جلتی ہوئی آگ کو چھوڑ کر کے سو جاؤ، آگ آپ جانتے ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں،
کب اس کی کوئی چنگاری کہیں ادھر ادھر گئی اور گھر میں آگ لگ گئی، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ کسی بند کمرے میں انگیٹھی جلا کر کے سوئے ہیں، کوئلہ جلا کر کے سوئے ہیں، آپ نے بند نہیں کیا، تو وہ آگ جو ہے آکسیجن کی کمی کا سبب بنتی ہے اور اس میں سونے والا سویا رہ جاتا ہے۔ ایسا ہمارے یہاں ایک مرتبہ ہوا تھا، آج کے 22 سال پہلے، کہ ایک ہی کمرے میں سے 4 لاشیں نکلی تھیں، اور وجہ کیا تھی کہ جلتی ہوئی آگ، ٹھنڈی کے موسم میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے لوگ سو گئے اور دروازہ بند ہر طرف سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب صبح کو اس میں سے کوئی نکلا نہیں، دروازہ توڑا گیا، تو 4 کے چاروں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایتیں ہمارے لیے بڑے کام کی ہیں۔ کبھی یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ جلتی ہوئی آگ کو، ضروری نہیں کہ کوئلے کی شکل میں، لکڑی کی شکل میں ہی آگ ہو، یہ جو اگربتی جلاتے ہیں اس سے بھی آگ لگ چکی ہے، اس سے بھی آگ لگ چکی ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو ان سب مواقع پر اگر اس طرح کا جلانا ضروری ہے تو کچھ ایسی جگہ جلایا جائے کہ جہاں سے اس کے کوئی چنگاری وغیرہ ادھر ادھر جانے کا امکان نہ ہو۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر رات میں ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ ان هذه النار عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، دشمن، جب سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو، جب سونے لگو تو بجھا دو، اس لیے کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ آگ کسی کی نہیں ہوتی، وہ کب کس کو جلا دے کوئی نہیں جانتا، اس لیے یہ جو آگ لگی رات میں گھر میں، تو یہ یاد رکھو کہ سونے سے پہلے گھر میں کی ہر آگ بجھا کر کے سویا کرو۔ یہ جو چراغ ہوتے ہیں، خاص طور سے تیل والے چراغ، اور اس میں جو دھاگے وغیرہ کی شکل میں، ڈورے کی شکل میں بتی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی چوہیا اس بتی کو کھینچ کر کے لے کے بھاگتی ہے اور ادھر ادھر لے آ کے پھینک دیتی ہے، جس سے آگ لگ جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چوہیا گھر میں ہوتی ہے، تو وہ یہ کام کرتی ہے کہ چراغ کی بتی اپنے منہ سے پکڑ کر کے کھینچتی ہے، نکال دیتی ہے چراغ میں سے، اور اس کو کہیں لے آ کر کے چھوڑ دی۔ اب کیا ہوگا نتیجہ؟ لازماً آگ لگے گی گھر میں۔ تو اس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ بڑی تاکید ہے کہ چاہے وہ آگ چراغ کی شکل میں ہو، لکڑی کی آگ ہو، کوئلے کی آگ ہو، یا اور جس شکل میں بھی ہو، اس کو بجھا کر کے سونا چاہیے۔ یہ اتنا کام جو ہے سونے سے پہلے کر لو۔ ایک بات اور آپ نے تاکید کی ہے کہ عشاء مغرب کی جب اذان ہو یا سورج غروب ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں بند کر لیا کرو، باہر نہ کھیلنے دو۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اذا جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فان للشیاطین انتشارا، کہ جب رات آنے لگے یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب رات کا آغاز ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، اور شیطان جب پھیلتے ہیں تو وہ اپنا شکار تلاش کریں گے، کس کے اوپر سوار ہو جائیں، کس کو اپنے قبضے میں کریں۔ تو خاص طور سے چھوٹے بچوں کو وہ زیادہ اپنا ہدف بناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سورج غروب ہونے کے وقت گھر میں بند کر لیا کرو، باہر نہ گھومنے دو۔ کیا آج ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت معلوم ہے، یہ یاد ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں، اس وقت گھر میں لے آتے ہیں؟ دیکھ، مغرب کی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، مسجدوں کے ارد گرد یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اس قدر مسلم بچے اس قدر شور مچاتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرتے تو یہ نماز پڑھنے والے بھی سکون سے نماز پڑھتے، اور ہمارے بچے بھی
شیطانی اثرات سے محفوظ رہتے۔ اس کے بعد جب ہم سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی جب سونے جانے لگے تو وضو کر کے سوئے، وضو کر کے سوئے بہتر ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بغیر وضو کے سو نہیں سکتے، جس طرح کہ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ویسے سو نہیں۔ اگر آپ اس کی عادت ڈالیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ کا وضو برقرار ہے عشاء کا تب تو اور اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو سونے سے پہلے وضو کر لیں تو یہ اچھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ اس کے بعد جب بستر پر جائیں تو اس وقت ہدایت یہ ہے کہ بستر کو اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ یہ نہیں کہ جیسے تیسے آئے بستر میں داخل ہو گئے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اپنے تہبند کے کنارے سے بستر کو صاف کر لے اچھی طرح سے۔ یہاں بھی بسم اللہ پڑھنے کا تذکرہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے لنگی کے، اپنے تہبند کے کنارے سے اپنے بستر کو صاف کر لے، جھاڑ لے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 مرتبہ صاف کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ میرے بعد یہاں کون سی چیز آ گئی ہے۔ آپ تو بستر سے اٹھ کر کے نہ جانے صبح کو اٹھے ہیں تب سے وہ بستر میں آپ نہیں گئے ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز وہاں پہنچ گئی ہو، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی جانور زہریلا، سانپ بچھو، چیونٹی چیونٹا وغیرہ کوئی بھی چیز پہنچ سکتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں اور بستر میں داخل ہو گئے تو وہ چیز آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کو ایذا پہنچائے گی، کاٹ سکتی ہے، آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کی تاکید ہے کہ بستر صاف کر لیا کرو۔ آج کے موسم میں، خاص طور سے جاڑے کے موسم میں، جب کہ بستر بہت زیادہ لدا پدا ہوتا ہے، کمبل ہے، لحاف ہے، گدے ہیں، تو اس میں اور زیادہ کسی چیز کے داخل ہونے کی گنجائش رہتی ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بات وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، کہ اگر کوئی شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ لگا تھا، کوئی چکنائی، شیرینی وغیرہ کچھ چیز لگی تھی، لیکن سونے سے پہلے اس نے ہاتھ دھلا نہیں، ویسے ہی سو گیا، اور پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، آپ کے ہاتھ میں کوئی میٹھی چیز لگی ہے، کوئی چکنائی لگی ہے، تو چیونٹی چونٹا ہی صحیح آپ کو کاٹ سکتے ہیں، ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس حالت میں سو گیا، اپنا ہاتھ دھلا نہیں، ہاتھ میں کچھ لگا ہوا تھا، اس طرح کی کوئی چیز لگی تھی، دھلا نہیں، اور پھر سونے کے بعد اس کو کسی موذی جانور نے، کیڑے مکوڑے نے کچھ کاٹ لیا، تو اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، وہ اپنے آپ کو کوسے کہ اس میں غلطی تو میری ہی ہے، مجھے ہاتھ دھل کر کے سونا چاہیے تھا۔ اسی لیے اگر وہ وضو والی عادت رہے گی تو لا محالہ آدمی جو ہے ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح سے جب ہم بستر پر پہنچ جائیں، بستر میں داخل ہو جائیں، تو سونے سے پہلے کچھ آیتیں، کچھ دعائیں پڑھ لینی چاہیے، اللہ کو یاد کر کے سونا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نیند جو ہے ایک طرح کی موت ہے، اس کو موت صغریٰ، چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ وہ موت جو بڑی موت ہے وہ تو اس کے آنے کا کسی کو وقت معلوم نہیں، لیکن یہ چھوٹی موت جو ہے کسی روزانہ ہم پر طاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر کے سوئے۔ کیسے کیسے اللہ کو یاد کرے گا؟ کچھ قرآنی آیتیں ہیں، کچھ سورتیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں۔ آیتوں میں اور سورتوں میں جیسے معوذات جس کو کہتے ہیں، قرآن کے آخر کی 3 سورتیں، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 چھوٹی چھوٹی سورتیں بڑی کام کی ہیں۔
ہر نماز کے بعد جو ہے جو اذکار ہیں ان میں بھی یہ صورتیں ہیں. تو سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ لینا چاہیے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب سونے کے لیے جاتے تو اپنا دونوں ہاتھ یا اپنی دونوں ہتھیلی ملاتے اور اس میں پھونکتے اور پھر تینوں صورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر اس کو اپنے پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیرتے، دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھیرتے تھے یہ تینوں صورتیں پڑھنے کے بعد. کہا کہ جسم کے اگلے حصے سے شروع کرتے، سر، چہرہ اور پھر اگلا حصہ، اور اس طرح پورا ہاتھ آپ کا جہاں تک پہنچتا تھا پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور یہ کام آپ 3 بار کرتے تھے. 3 بار یہ تینوں صورتیں پڑھ کر کے آپ اپنے جسم پر پھیرتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے. یہ تینوں صورتیں میرے بھائیوں ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد دہانی کرانا چاہیے کہ دیکھو بچوں، سونے سے پہلے پڑھ کر کے سونا. پڑھا کہ نہیں؟ سو رہے ہو، نیند لگ رہی، تمہاری آنکھ بند ہو رہی ہے، پڑھ چکے، قل اللہ احد پڑھا، قل اعوذ برب الفلق پڑھا، قل اعوذ برب الناس پڑھا، پڑھ کر کے سو. اسی طریقے سے آیت الکرسی بھی ضرور پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے. آیت الکرسی بھی بڑی عظیم آیت ہے قرآن کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الاخری، 3-4 سطر کی آیت ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کو 2 فائدہ حاصل ہوگا. پہلا فائدہ یہ کہ پوری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کے اوپر متعین کر دیا جائے گا، ایک سیکورٹی گارڈ اس کو دے دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. اس سے اچھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کی جائے. جب ہم نیند میں ہوں، ہم بے خبر ہوں دنیا سے، تو ہماری حفاظت پر اللہ تعالیٰ کسی کو متعین کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو متعین کرے گا؟ اپنے فرشتے کو متعین کرے گا. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز کہ شیطان تمہارے قریب نہیں جائے گا. پوری رات جو حتیٰ یصبح، صبح ہونے تک شیطان قریب نہیں جائے گا اگر آیت الکرسی پڑھ کے سو رہے ہیں تو. کتنے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمیں نیند میں یہ ایسا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، کبھی چونک کر کے اٹھ جاتے ہیں، کبھی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں، کبھی گھبرا جاتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے. ان اذکار کو، ان دعاؤں کو، ان آیتوں کو، ان صورتوں کو پڑھ کر کے سوئیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے 2 آیتیں، ان کو بھی پڑھنے کے بارے میں حدیثوں میں ترغیب دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتہ ہو، کہ سونے سے پہلے جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی. اور بھی کچھ آیتوں اور کچھ صورتوں کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے. دعاؤں میں آپ دیکھیں تو چھوٹی بڑی کئی دعائیں آتی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ پڑھتے تھے یا پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے. اس میں سب سے چھوٹی دعا جو بخاری وغیرہ کے اندر بھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا. کچھ دوسرے الفاظ بھی ہیں، بسمک اللہم اموت و احیا، کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور میں جیتا ہوں، تیرے ہی نام سے میرا مرنا اور جینا تیرے ہی نام سے. چونکہ یہ نیند بھی ایک موت ہے تو انسان سونے سے پہلے کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں سو رہا ہوں، یہ موت اگر ہے تو تیرے ہی نام سے، زندگی ہے بھی تو تیرے نام سے. یہ چھوٹی سی دعا خاص طور سے بچوں کو یاد کرا دینا چاہیے. ایسے ہی ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. یہ دعا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھے انسان کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور ہماری کفایت کی، ہمارا انتظام کیا،
ہم کو پناہ میں رکھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی کفایت کرنے والا، جن کو کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، جن کو کوئی پناہ میں لینے والا نہیں ہے۔ اور بھی چھوٹی بڑی بہت ساری دعائیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر انسان کو یہ ساری دعائیں نہیں یاد ہیں تو کم سے کم جتنی یاد ہو سکیں، اگر کچھ بھی نہیں یاد ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جتنی یاد ہو سکے کم سے کم سونے سے پہلے ان کو پڑھ کر کے سوئے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ان دعاؤں کو سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے۔ آخر میں پڑھنے کا مطلب کہ اب اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کرے انسان۔ جب ایک دم اب اس کو سونے کی تیاری ہو، کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے، تب بالکل آخر میں پڑھے ان دعاؤں کو۔ اگر کسی ضرورت سے اگر اس کو کسی سے بات کرنا پڑ گیا تو یہ نہیں کہ اب وہ سب کینسل ہو گئی، ایسا بھی نہیں ہے ڈیلیٹ ہو گئی۔ وہ ایک ضرورت کے تحت اگر کوئی ایسی چیز آ گئی کہ بات کرنا ہی پڑ گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ سب سے آخر میں ان دعاؤں کو پڑھے۔ پھر جب لیٹے تو داہنی کروٹ پر لیٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ لیٹتے تو اپنی داہنی ہتھیلی کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر کے اور داہنی کروٹ پر سوتے تھے۔ داہنی ہتھیلی کو داہنے رخسار پر رکھتے تھے اور داہنی کروٹ سوتے تھے۔ تو سونے کی شروعات ایسے کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ پوری رات انسان ایک حالت میں نہیں سو سکتا، ایک کروٹ نہیں رکھ سکتا، لیکن شروعات کرے تو یہی مسنون ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور ہم ہر دم سنتے ہیں کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو آپ کا طریقہ یہی تھا کہ سوتے تھے تو داہنی کروٹ سوتے تھے اور داہنی ہتھیلی کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر کے سوتے تھے۔ اس کے بعد آدمی کروٹ بدل سکتا ہے اور دوسری کروٹ ہو سکتا ہے، لیکن شروعات ایسے کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ نیند کا مزہ لیجئے، آرام سے سوئیے۔ رات میں اگر کوئی خواب دکھائی دے تو خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا خواب ہو تو حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان اچھا خواب دیکھے تو اس کو لوگوں سے بیان کرے کہ ہاں آج میں نے یہ اچھا خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا وہ دیکھا، خوشی کا اظہار کرے۔ اور اگر کوئی خراب قسم کا خواب دیکھتا ہے تو اسے کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس طرح سے انسان سوئے، اور پھر جب سو کر کے اٹھے، اس کی آنکھ کھلے صبح میں، تو جیسے سونے کے پہلے تو کئی دعائیں ہیں، سونے کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں، جن میں سے ایک دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو موت کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ دیکھیں یہاں بھی نیند کو موت کہا گیا، جیسے ادھر کہا گیا کہ بسمک اللہم اموت و احیا، تو ادھر بھی جب جاگا انسان تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ یہ جو چھوٹی سی موت ہمارے اوپر طاری ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے پھر سے ہم کو زندگی دے دی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اور پھر کہے گا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہمیں ہر حال میں سب کو پلٹ کر کے اللہ کے یہاں ہی جانا ہے۔ آج جائیں کل جائیں، سب کو پلٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ ابھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ابھی دنیا کے اندر رہنے کا موقع دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج نہیں کل سب کو پلٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس طریقے سے انسان جو ہے یہ سب سونے جاگنے روز مرہ کے یہ معمول ہیں ہمارے، روزانہ ہمیں کرنی ہوتی ہے، روزانہ سونا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، کوئی بہت مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ جلدی سونے کی کوشش کریں، سونے سے پہلے دروازہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کے چراغ بجھائیں، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کے برتن ڈھانکیں، اور آگ جل رہی ہے گھر میں تو آگ بجھا دیں۔ حتی الامکان وضو کر کے سونے کی کوشش کریں، دعاؤں کو پڑھ کر کے
صورتوں کو پڑھ کر کے سوئیں، اور خواب اگر دیکھتے ہیں اچھا خواب ہے تو اس کو بیان کریں، برا خواب ہے تو نہ بیان کریں، سو کر کے اٹھیں تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، کون سا مشکل کام ہے یہ، اس کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہم کو مسلمان بنایا، ہم کو رزق دیا، ہم کو زندگی دی، ہمارے لیے دنیا بھر کی سہولتیں عطا کی، تو ہمیں ہر آن اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ سونے کی کچھ شکلیں ہیں جن کو بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ کچھ شکلیں ہیں کہ اس طرح سے نہیں سونا چاہیے۔ پہلی شکل اس میں سے یہ ہے کہ پیٹ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے۔ پیٹ کے بل آدمی، پیٹ نیچے رہے، چہرہ نیچے رہے، اس طرح سے سوئے، اس سے منع کیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرا پیر جو ہے، اپنے پیر سے میرا پیر ہلا رہا ہے۔ میں نے متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ھذہ زجعۃ یبغضھا اللہ تعالی، کہا کہ سنو، سونے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ سونے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ اور آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ اس طرح سونا جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور طبی لحاظ سے بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس طرح نہیں سونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس طرح سونے کے عادی ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کو عادت ہے تو اس کو دھیرے دھیرے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدمی اگر چت لیٹ کر کے اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر کے سوتا ہے تو یہ بھی منع ہے۔ چت لیٹا ہے اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر، خاص طور سے گھٹنے کے اوپر اگر پاؤں رکھا ہے تو اس کی شرمگاہ کھلنے کا امکان رہتا ہے، اس لیے اس طرح سے سونے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر آپ مطمئن ہیں، کوئی ایسی چیز پہنے ہوئے ہیں، پیجامہ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں جس کی شرمگاہ کھلنے کا خطرہ نہیں ہے، تو ایسی حالت میں گنجائش ہے، آدمی سو سکتا ہے۔ ایک شکل یہ بھی حدیثوں میں اس سے منع کیا گیا کہ ایسی چھت جو گھری ہوئی نہ ہو اس پر نہیں سونا چاہیے۔ کھلی چھت، اس کی باؤنڈری نہیں ہے، دیوار نہیں قائم کی گئی ہے، ایسی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سوتا ہے جس کو گھیرا نہیں گیا ہے تو فقط برئت منہ الذمہ، اس سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کا کیا حشر ہوگا اب وہ جانے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی چھت پر انسان سوتا ہے، رات کو نہیں جانتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، گھوم پھر کر کے کروٹ بدلتے بدلتے کہاں جا کر کے گر جائے گا۔ کتنے لوگ نیند میں چلنے کے عادی ہوتے ہیں، اب نیند میں چل رہے ہیں، چھت گھری ہوئی نہیں ہے، پتہ چلا کہ کوئی حادثہ ہو گیا۔ تو اگر اس طرح کی چھت ہو تو تھوڑا ہی صحیح اس کو گھیر دینا چاہیے، کچھ اینٹیں ہی چاروں طرف رکھ دے بطور علامت کے، ایک آدھ فٹ ہی گھیر دے اگر زیادہ کی استطاعت ہے نہیں ہے تو، لیکن بالکل کھلی چھت نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بچوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، آپ کے لیے بھی بن سکتی ہے، اور ایسی کھلی چھت پر سونے سے خاص طور سے منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ ہماری اسی میں سلامتی ہے، اسی میں ہماری حفاظت ہے، اور اللہ کے یہاں اجر و ثواب بھی اسی کا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں شریعت کی تمام ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سونے اور جاگنے سے متعلق یہ جو تعلیمات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، آپ کی جو ہدایات ہیں، ان ہدایتوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے برے انجام سے، برے نتیجے سے محفوظ رکھ، اور ہمیں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔